اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات میں سے ایک آیت بڑی معروف آیت ہے اور قرآن مجید کے مرکزی مضامین کی نمائندگی یہ آیت بھی کرتی ہے۔ ایک ہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے، یاد دلاتا ہے، مختلف حوالوں سے مثالیں دے کر اور اپنی حیثیت کو، اپنے مرتبے کو بیان کر کے انسانوں کی حیثیت اور ان کے مقام کا ذکر کر کے کسی ایک بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور یہی ایک بات ہے کہ جب تک انسانی ذہن میں تازہ رہتی ہے انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اس کے معاملات درست رہتے ہیں، اس کا کردار اچھا کردار بنتا ہے۔ اور اگر یہی بات نظر سے اوجھل ہو جائے، انسان اس کی طرف توجہ نہ دے، دھیان نہ دے، تو پھر آہستہ آہستہ بھٹکنا شروع ہوتا ہے، راستے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالآخر وہ ابلیس کے اس راستے پر چل پڑتا ہے جس پر کسی انسان کو نہیں چلنا چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا، بربادی کا اور گمراہی کا راستہ کہا ہے۔ لیکن وہی تصور جو ہماری زندگی کے اختتام سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہی بار بار بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں محض کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس جس طرح دنیا میں اور بہت ساری چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں پھر فنا ہو جاتی ہیں، تو تم بھی ایسے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوالیہ انداز در حقیقت اس بات کی نفی کرنے کے لیے بیان کیا ہے اس کو، انداز کو۔ بعض اوقات سوال کے لیے نہیں ہوتا، انکار کے لیے ہوتا ہے، توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے سے یہ کہیں کیا تم نے بات سمجھی نہیں، کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے کچھ سنانا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں اور اس کی توجہ اس بات کی طرف ملانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل ہو بہو یہی الفاظ اپنے کلام میں استعمال کیے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں محض کھیل تماشے کے لیے تخلیق کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کے واپس نہیں آؤ گے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اور دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہی ہے۔ ہم بھی بعض اوقات اپنی زندگی کے کچھ لمحات یا کچھ ایام اسی کیفیت میں گزار دیتے ہیں، یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کے نہیں جانا، بس ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے کسی نہ کسی انداز میں ہمارے خیالات میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں میں
یہ بات شامل ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ جتنی طویل عمر کسی کو مل جائے تو یہ گویا کہ اسے بہت بڑی نعمت میسر آ گئی ہے۔ بظاہر تو یہ اچھی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے تھوڑی سی۔ ممکن ہے ابتدائی طور پر آپ کے ذہنوں میں یہ خلش پیدا ہو جائے کہ یار یہ دعا تو ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جس سے ملو دوستوں کے لیے بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کی عمر طویل کرے۔ دعا تو یہی کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ذہن میں بھی خواہش موجود ہوتی ہے کہ ہماری عمر دراز ہو جائے، ہماری عمر طویل ہو جائے۔ کس وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک شیطان کہیں نہ کہیں یہ انسان کے ذہن میں پیدا کرتا رہتا ہے خیال کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہو، اس لیے بہتر وہ ہے جو زیادہ دیر تک اور طویل عرصے تک رہے۔ اور دنیا میں بے شمار لوگ، جس میں علماء بھی ہیں، پیران طریقت بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، وہ اپنی دعاؤں اور دواؤں کے ذریعے سے لوگوں کی عمر طویل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی کی دعائیں کرتے ہیں، اسی کے ہیلے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ کسی وقت میں جمعے کے بعد سوشل میڈیا میں کوئی بھی جو نا وہ چیز کھول کے دے لیں، محض آن کریں اسے، تو آپ کو 2-4 تصویروں کے بعد ایک تصویر ایسی لازماً نظر آ جائے گی کہ یہ دوا استعمال کرو گے تو 100 سال کی عمر ہو جائے گی، اس سے تمہاری عمر طویل ہو جائے گی۔ یہ انسانی ذہن میں موجود ہے، اس کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے، جبکہ نہ رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے یہ دعا سکھائی ہے۔ جو دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو عمر بھی ہمیں عطا کر، وہ اپنی اطاعت، صحت والی، عبادت والی، ایمان والی زندگی عطا کر، چاہے وہ چند سال کی کیوں نہ ہو۔ ایک طویل عمر جو ہے یہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، یا بہت بڑی خواہش نہیں ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ان میں سے کسی کی عمر 1000 برس ہو جائے، کوئی اس سے بھی زیادہ کی تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک طرف وہ یہ خواہش کرتے ہیں، دوسری طرف موت سے اس قدر خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہر وقت انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں مر نہ جائیں۔ اس وجہ سے وہ کوئی بھی بہادری والا، جان بازی والا اور جان قربان کرنے والا عمل، جیسے مسلمان جہاد کی دنیا میں، شہادت کی دنیا میں اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے۔ ہاں، مسلمان ایک ایسی امت ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جسے روز اول سے یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جناب تم دنیا میں آئے ہو تو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ تم نے کتنے برس، کتنے مہینے، کتنے دن اس دنیا میں جینا ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک پل اللہ تعالیٰ نے لکھ کر اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا تھا۔ اب اس بات کی خواہش، تمنا، اس میں نہ اپنے آپ کو گھلاؤ، نہ دوسروں کو پریشان کرو۔ خواہش صرف ایک ہونی چاہیے کہ اللہ جو بھی عمر دے، جو بھی زندگی دے، وہ تیری اطاعت میں، تیری بندگی میں اور تیری مخلوق خدا جو تیری مخلوق ہے ان کی خدمت اور ان کی مدد کے لیے صرف ہو جائے، تو یہی سب سے بہتر ہے۔ تو اس لیے زندگی کا فلسفہ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے بالکل کوئی اس میں ابہام نہیں رکھا، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پہلے دن ہی کسی انسان کے پیدا ہونے کا جہاں فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کی موت کا فیصلہ اس سے پہلے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا
کہ باقاعدہ اس اعتبار سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں سال، فلاں مہینہ، فلاں دن اور فلاں مقام اس کی موت کے لیے فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا آخری وقت کہاں پہ آئے گا۔ یہ پہلی بات۔ تو دنیا میں جو آیا ہے اسے لازماً جانا ہی جانا ہے۔ کبھی یہ تصور کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے واپس لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جانا، ایسا نہیں ہے۔ لوٹ کے جانا ہی جانا ہے، کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں لکھا جا چکا ہے، اور اس کے لیے مثالیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے دائیں بائیں آس پاس انسانی زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، کیا ہم ہر روز یہ نہیں دیکھتے کہ بالآخر اس کی زندگی محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ بچپن تھا، جوانی آئی، بہت ساری اس نے بھاگ دوڑ کی، اور بالآخر اس کی زندگی سمٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہم خود بھی سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حد تک سمٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے عزیز و اقارب، ہمارے ہی بزرگ، ہمارے ہی دوست احباب وہ سمٹ کے محض ایک گھر تک محدود ہو جاتے ہیں، اور پھر مزید سمٹنے کا عمل جاری رہتا ہے، بالآخر اپنے بیڈ روم تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، اور صرف بیڈ روم بھی نہیں بلکہ صرف اپنے بیڈ تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ روزمرہ کا معمول ہے، روزمرہ کی بات ہے جو ہم سب آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس بات کو زندہ رکھنا اور تازہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے، اس کو یاد دلایا گیا ہے۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا تھا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق، جان لو کہ اصل بادشاہ جو حق اور حقیقت پر جو ہے وہ رکھتا ہے بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید وضاحت کی۔ سامعین گرامی، یہ روایت بھی آپ نے ممکن ہے اپنی زندگی میں سنی ہو، لیکن آئیے تازہ کر لیتے ہیں اس روایت کو بھی اور اپنے ایمان کو بھی، اور اپنی اندر کی کیفیت کا بھی ایک جائزہ لیتے ہوئے اسے صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کے اعتبار سے یہ صحیح روایت ہے، جامع ترمذی میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال سبعا، اے لوگوں اپنے کاموں اور اپنے کرداروں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھو اور قدم بڑھاؤ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے قدم کیوں نہیں بڑھا رہے؟ کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی تنگ دستی کا کہ جو تنگ دستی انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے؟ یعنی اتنی غربت آ جائے، اور انسانی زندگی میں ایسی غربت آتی رہتی ہے، بے شمار دنیا کی مثال ہے، اتنی غربت آ جائے کہ تم کسی چیز کو یاد ہی نہ کر سکو، وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے، ایسی غربت کہ جو ہر چیز کو بھلا کے انسان کو ایک ایسی کیفیت میں ڈال دے کہ جس کی وضاحت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا تم اس فقر اور تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو کہ جب ہم تنگ دست اور فقیر ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے؟ او غنن متغین، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تمہیں مال و دولت مل جائے گا، بہت زیادہ سرمایہ مل جائے گا، اور ایسی دولت مل جائے گی، ایسا سرمایہ مل جائے گا کہ جو تمہیں بغاوت پر آمادہ کرنا شروع کر دے گی۔ دیکھیے، فقر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ فقر کو، تنگ دستی کو
سیدنا علی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات تنگ دستی اور غربت جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، انکار کرنے، اور جو ہے وہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتا ہے، آخرت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات تنگ دستی بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات دولت، سرمایہ اور تونگری جو ہے یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور آئے دن ہم اس کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ جن کے پاس دولت آئی ان کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ مسلسل اس ہوس میں اضافہ کرتے ہوئے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کے راستے پر لے جانے میں کوئی دریغ محسوس نہیں، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ او مرضاً مفسداً، یا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو یار ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو کام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جب وہ وقت آئے گا کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر دیکھیں گے عبادت بھی کر لیا کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے اسے راضی کر لیں گے، منا لیں گے اسے۔ تو کیا تم ایسے بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اور دیکھیے یہ بھی مثال کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جسے آدمی دیکھ نہ سکتا ہو۔ کتنے ہی بیمار ہمارے آس پاس کی دنیا میں موجود ہیں جو موت کا انتظار کر رہے ہیں، مسلسل تمنا کرتے ہیں، اور ان کی موت ہے کہ ان کے پاس نہیں آتی، ان کا بستر ان کو کاٹنے پر آ جاتا ہے، ان کے دور و دیوار ان کے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بچے بھی جو ان کے اچھے سمجھدار محبت کرنے والے بچے اور گھر کے دیگر افراد جن کی محبت میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی کیفیت میں وہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ جملہ بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا انسان کی کیفیت کا اظہار ہے نا، وہ ناقابل بیان ہے، کہ ان کے اپنے عزیز بھی اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو آسانی فرما۔ کیا مطلب ہے آسانی فرما؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ فرما دے اور اس مشقت سے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ او حرمن مفندن، یا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا، پلٹنے کا تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا؟ کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کرنا چاہ رہے ہو کہ جو انسان کو بالکل ہر چیز سے وہ فراموش کر دیتا ہے، ایسا کہ جس کے بعد انسان کسی بس میں نہیں رہتا، ایسا بڑھاپا کسی بس میں نہیں رہتا، اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اس کی دنیا کے لوگ اس سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ او موتاً مجہزاً، یا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل تیار کھڑی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں اور وہ تیار کھڑی ہے، اور کسی بھی لمحے وہ انسانی زندگی کو ختم کرتے ہوئے اس کے لیے آخری پروانہ جاری کر سکتے ہیں؟ کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ او الدجال فشر غائب تنتظر، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم سب بہت ساری مجالس میں آج کل جو ذکر ہو رہا ہے نا، بس یار دجال کا زمانہ آ گیا ہے، اور اب تو بس مہدی آنے والے ہیں، اب تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، اور اسی چکر میں بعض اوقات گفتگو کرتے کرتے، سوچتے سوچتے بات جہاں تک پہنچ جاتی ہے یار ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی پتہ نہیں مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئے گی، بڑا وقت پڑا ہے، ہمارے جو ہے نا پوتے پڑ پوتے وہ شاید اس کو دیکھ سکیں، ہم تو بس اسی طرح جائیں گے۔ کون جانتا ہے کہ وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ تو بدترین انتظار والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کر لیجئے، اور موقع ملے تو اس دعا کو بھی اپنی نماز کا حصہ بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بتاتے ہیں، اور خود رسول اللہ، کہ ہمیں نماز کی دعاؤں میں جو ہم اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور اس کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک دعا مستقل سکھائی جاتی تھی کہ اللہ ہمیں آنے والے دجال کے شر سے محفوظ فرما۔
کیونکہ اس کا شر بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہے۔ یعنی اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب باقاعدہ اس وقت سے لے کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دجال کا فتنہ جو ہے یہ بہت ہی خبیث اور تکلیف دینے والا فتنہ ہے کہ جس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خدشہ بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جسمانی طور پر تکلیف ہوگی، وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا وہ یہ کہ بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پر یقین ختم ہو جائے گا، اور وہ بنیادی باتیں جو اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے بتائی ہیں آدمی ان کا انکار کرنا شروع کر دے گا، اور وہ کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ یونیورسٹیوں میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے صورت میں یعنی ہر ہفتے ایک آدھ نوجوان ایسا ضرور ملتا ہے جو اچھے شریف گھرانوں میں پیدا ہوا، مذہب سے بھی ان کا تعلق تھا، ماں باپ بھی بہت اچھے تھے، لیکن وہ نوجوان آ کے کہتا ہے کہ جناب پروفیسر صاحب میں تو کسی اللہ واللہ کو نہیں مانتا، یہ جتنا بھی آپ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے نا، میرا تو ایمان جو ہے نا وہ ڈاواڈول ہو گیا ہے، میں چیز ہو چکا ہوں۔ یعنی بالکل برملا آ کے اپنے اس دکھ کا اظہار نہیں کرتے، اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں جیسے کوئی بڑا کام کر لیا انہوں نے۔ پھر انہیں سمجھا کر بہت ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر، لیکن ہمارے گھروں میں ایسے نوجوان کا پیدا ہو جانا بذات خود کیا فکر کی بات نہیں ہے، یہ بہت جو ہے نا وہ دکھ کی بات ہے۔ کس کس کا تذکرہ کروں، بہت ساری چیزیں ذہن میں موجود ہیں اور حقیقت میں ہم نے وہ دیکھا ہے قریب سے۔ تو یہ والی جو دجال والی کیفیت ہے نا، جس سے ایمان دلوں سے نکل رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے، اچھے خاصے نوجوان وہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے یا ہماری کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ایسی ایکسٹریم رائے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ بنیادی ایمان ہی کو انہوں نے ترک کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایک بندے کا پورا کھیت جل جائے، دکان ختم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، ملازمت سے اسے جواب مل جائے، یہ اتنا بڑا خسارہ نہیں ہے جتنا بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان سے انکار کر دے، آخرت پر ایمان سے انکار کر دے، وہ اپنی آنے والی آخرت کی ایک طویل زندگی اس کو جہنم بنا دے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو سامعین گرامی، آج کی اس پوری گفتگو کا بنیادی مقصد یا اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بیکار نہیں بنائی، اس کے ایک بڑے منصوبے کی بنیاد پر یہ انسان دنیا میں آئے ہیں، اور اس کے بڑے منصوبے کے مطابق ہی یہ انسان دنیا سے لے جائے جائیں گے، اور ہر ایک فرد نے اپنے اپنے وقت پہ اس دنیا کی زندگی کو بالآخر چھوڑنا ہے۔ تو چھوڑنے سے پہلے ہی یقیناً اسے تیاری کرنی ہی چاہیے۔ وہ وقت جب آ جائے گا کہ جس میں نہ توبہ قبول ہوگی، نہ اپنے عمل کو درست کرنے کا موقع میسر آئے گا، تو یہ تو نادانی ہی نادانی ہے نا۔ وہ وقت تو فرعون پر بھی آیا تھا، سبھی جانتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے برملا کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لائے ہو، اب تو ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے۔ تو بالکل ہم سب سے بھی یہی بات آج کی اس حدیث میں بھی اور آیت میں بھی بتائی جا رہی ہے کہ یارو وقت گزر رہا ہے، نہ جانے کب کسی کی عمر جو ہے اس کی ہتھیلی سے اچانک نکل جائے، جیسے کسی نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے یا ریت کی مٹھی بھری ہوئی ہے، کب تک وہ مٹھی ریت کی بھری رہے گی، کب تک وہ پانی اس کے ہاتھ میں موجود رہے گا؟ بلاخر قطرہ قطرہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ گزر کے چلا جائے گا، اور جس طرح ہمارے بزرگ چلے گئے تھے اسی طرح ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے چلے جائیں گے۔ وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور تیار کرنے کے لیے جہاں ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن جو قرآن بتاتا ہے، جو اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ
وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا پر نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس کس پر ظلم ہو رہا ہے، کون کون ظلم کر رہا ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے ہمیں اس کا ساتھی نہیں بننا چاہیے، اور جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ اللہ کی کوئی ادنا سی مخلوق کیوں نہ ہو۔ اس پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو نمازوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، دیگر عبادات کے ساتھ جو شخص اللہ کی مخلوق پر اور ان پر ہونے والے ظلموں پر غور نہیں کرتا اور اس میں اپنے خیال کو اور اپنی نیت کو اور اپنے کردار کو پیش نہیں کرتا، وہ یقیناً مکمل دین پر عمل نہیں کر رہا، ایک بہت بڑا دین کا حصہ اس کے ہاتھ سے گزر رہا ہے۔ اس لیے کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے دل و دماغ میں ہی اس مارکے کو برپا کرتے رہیں۔ اس مارکے کو برپا کرتے ہوئے جو لوگ اچھے ہیں، جو عدل کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کر لی جائے، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر لیا جائے، ان کے لیے کوئی اچھے کلمات کہہ دیے جائیں، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بد دعا کر لی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بد دعا باقاعدہ کی ہے ایسے ظالموں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پڑھ کے آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول ایسی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ان کے گروہوں کو ختم کر دے اور ان پر پتھروں کی بارش کر دے، ان کا حلیہ بگاڑ دے، ان کی ہر چیز کو ختم کر دے۔ یہ دعائیں باقاعدہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے کی تھیں جو ظالم تھے، اور ہمیں بھی یہ دعا سکھائی ہے۔ تو اگر پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہیں تو کم از کم ان کے لیے دل کے اندر کوئی خیر خواہی تو نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے اچھے جذبات تو نہیں ہونے چاہیے، ان کے لیے خیر کے کلمات تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس بات کو تلاش کرنے کے لیے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے طویل عرصے سے، کئی سال ہو گئے، اور غزہ کی سرزمین پر کتنے ہزار بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ اس کی تفصیل بتانا انسان کے بس میں نہیں ہے، اتنی زیادہ بھیانک تفصیل ہے، اور ان تصویروں کو دیکھنے کے باوجود، ان کی رپورٹس کو پڑھنے کے باوجود، اگر پھر بھی یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ دنیا میں امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے، چلو ہم ان کے لیے نوبل پرائز کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے جس میں ہم نے ظالم کا نہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ ظالم کی حوصلہ افزائی کرنے کا عمل کیا ہے، چاہے وہ سرکاری طور پر ہو یا غیر سرکاری طور پر۔ جس کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں، جس نے لاشوں کو جو ہے وہ اپنی تلوار سے اور اپنے بموں سے اڑا دیا، پورے کے پورے شہر کھنڈرات بنا دیے، ان کے لیے نوبل پرائز کا سوچنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقیناً اس کی طرف سے ایک سزا کو پکارنے والی بات ہے، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہے چند پیسے کے لیے، تھوڑے سے ڈالرز کے لیے، تھوڑی سی مزید حکومت کی طویل مدت حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی حمایت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے دلوں سے کم از کم، میں باقی دوسری بات نہیں کرتا اور کچھ نہیں کرتا، نہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مارکے میں وہ میدان میں اتر آؤ، سڑکوں پہ نکل آؤ، کم از کم اپنے دل میں ظالم کو ظالم تو کہو، اور مظلوم کو مظلوم تو کہو، اور اس کے حق میں، مظلوم کے حق میں کوئی اچھے کلمات، کوئی اچھی بات کہنے کا موقع مل رہا ہو تو اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے۔ سامعین گرامی، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق پر ہونے والے ظلم کی مذمت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا اس راستے پر چلنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔